السلام علیکم. فیئر اینڈ اسکوائر کیا ہوگا؟ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ڈیفالٹ ہو جائے گا، لوگ مر گئے پس گئے، عمران خان قتل ہو جائے گا. عمران خان بہت پاپولر ہے، نئی پاپولیرٹی کی تھیم ایسے بنائی گئی ہے، پروپیگنڈا ہے. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. کوئی پی ٹی آئی لور ہے، کوئی عمران لور ہے، کوئی نواز لور ہے. کسی کی مقبولیت کم ہو گئی ہے، کسی کی مقبولیت زیادہ ہے. کوئی سپریم کورٹ سے نظریں لگائے بیٹھا ہے، آس لگائے بیٹھا ہے. کوئی فل کورٹ کی باتیں کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے انسٹیبل ہو، غیر مستحکم ہو. اچانک امریکہ سے ڈالر آنے شروع ہو جائیں گے. باقی ممالک جو امریکہ کے یہاں پہ سپورٹر ہیں خطے میں، یا ان کے الائز رہے ہیں سعودی عرب وغیرہ، وہ بھی پاکستان کی مدد کو آ جائیں گے. یہ کب آئیں گے یہ بھی ایک سوال ہے. وہ تو وہی بات ہوگی کہ جو لوگ پوسٹر لگا کے یہاں جرنیلوں کے رکھتے تھے کہ مٹ جائے گی قوم تو انصاف کرو گے یا خیال کرو گے. یہ تو وہی باتیں ہیں کہ عام آدمی کا واقعی کوئی پرسان حال نہیں. کوئی آٹا مفت تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی لوگ روڑے اٹکاتے ہیں، اس میں بھی لوگ کیڑے نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں لو جی وہ یوکرین کا آٹا ہے، لو جی فلانا آٹا ہے، وہ آٹا کھانے کے قابل نہیں ہے. اچھا اگر یہ تقسیم نہ ہو رہی ہوتی اور یہی آٹا اگر مہنگے داموں بک رہا ہوتا تو شاید یہ نہ کہنے کو ملتا. یہ جیب الخلقت بچے پیدا ہوتے ہیں نا جب ہم کہتے ہیں تو جیب الخلقت ہم کچھ تقریباً قوم بنتے جا رہے ہیں، یا قوم کے بے شمار وہ ووکل لوگ، وہ 2 کروڑ ہیں، 5 کروڑ ہیں، 1 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں، وہ یوٹیوبرز ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ہماری طرح کے صحافتی کیمیا دان ہیں جو کچھ مختلف مرکب بناتے ہیں. صحافی کیمیا دان جو ہوتے ہیں نا، بلکہ صحافی ہمارے الکیمسٹ ہیں، وہ جو سونا بنانے کی جتن کرتے رہے اور سونا کبھی بنا نہیں. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے تھر کے کوئلے سے تیل بنانے کی کوشش کی گئی، ڈیزل، اور کہا جی وہ تو اتنا مہنگا ہے کہ جتنے میں 1 لیٹر ڈیزل بنے گا اتنے میں تو ویسے ہی پتہ نہیں کئی 100 لیٹر ڈیزل ویسے آ سکتا ہے جو باہر سے درآمد ہوتا ہے. طرح طرح کی چہمگوئیاں باتیں. جس کے پاس جو اختیار ہے وہ تو مختاریہ کی گل ود گئی کہ وہ مختاریہ دا بھی پیو بابا دادا بن جاتا ہے. وہ اپنی پوری قوت لگاتا ہے اپنے آپ کو جتانے کے لیے، منانے کے لیے، لوہا منوانے کے لیے. لوہا منوانے کی بات جو ہے نا وہ میرا حال پاکستان میں بالکل صادق آتی ہے یہاں پہ کہ ہم ہر بندہ لوہا منواتے ہیں. میرے ایک دوست نے کہا ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں؟ کیا ایسا کوئی کیمیکل فالٹ ہے کوئی ہمارے ہاں؟ میں نے کہا نہیں. وہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم آپس میں لڑ پڑتے تھے تو ایک بچہ جو ہوتا تھا طاقتور گھرانے سے وہ ڈکٹیٹ کرتا تھا سب کو. اس میں کوئی بدماشی کا بھی عنصر ہوتا تھا. ایک آدھ بلی بوائے ہوتا تھا. ویسے تو میں شہباز شریف کو بھی بلی بوائے کہتا رہا ہوں، میرے اسکول میں پڑھتے رہے ہیں، 1 کلاس پیچھے تھے میرے سے سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل میں. تو یہ ان دنوں بھی بعض کا یہ دوڑتے تھے جو ہوتا ہے ہمارا گراؤنڈ اسکول کا، تو کبھی میں نے سامنے آنا ایک آدھ مکہ رسید کر دینا. میں نے بھی ماڑا موٹا 1-2 دفعہ برداشت کر لینا، کبھی ریئیکٹ کر دینا. اب چونکہ یہ 50-55 سال سے پرانی بات ہے، ان کو یاد ہے یا نہیں. میری چونکہ میموری اچھی ہے اس لیے اس کو میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. کوئی جھوٹ سمجھے سچ سمجھے میں نے کہہ دیا، اور اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں پیش کی. تو بلی بوائے ہونا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بلی بوائز کی جب بات ہوتی ہے تو کچھ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. وہ میں کہتا ہوں کہ وہی بلی بوائز اگر بڑے ہو جائیں، ان کا قد کاٹ، جیسے کہتے ہیں اسٹیٹ از این انڈیویجول ریٹ لارج، ایک فرد جب بہت بڑے کینوس پہ پھیل جائے، بڑا ہو جائے تو وہ ریاست بن جاتی ہے. حالانکہ ریاست کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں، کچھ کریکٹرسٹکس جو ہوتے ہیں، ریاست کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں، وہ فرد کے حوالے سے کچھ مختلف بھی ہوتی ہیں. مکمل وہ فرد کی ایک ایکسپینڈڈ شکل نہیں ہوتی. بہرحال یہ تو بڑی فلسفیکل ڈیبیٹ ہے جس کو نہ میرے خیال عمران خان، نہ شہباز شریف، نہ نواز شریف، نہ زرداری یا شاید کوئی اس طرح کے لوگ نہ حل کر سکیں، یا میرے جیسے صحافتی کیمیا دان بھی نہ کر سکیں. اس لیے اس ڈیبیٹ کو ابھی چھوڑ دیتا ہوں. تو وہی بات آ گئی کہ وہ جو بلی بوائز ہیں، وہ جو بڑا، میں وہی کہتا ہوں کہ معاشرے میں جو ہم چھوٹی چھوٹی بدماشیاں بچپن میں کرتے ہیں، اگر آپ تصور کریں کہ ایک بدماش انسان یا بچہ یا نو عمر انسان یا بچہ یا نوجوان، اگر اس کے پاس کوئی اختیار آ جائے
میں کہتا ہوں چلیں فرض کرو وہ تحریک طالبان کا حصہ بن جائے، یہ بھی ایک اختیار ہے، اس کو ایک استثناء حاصل ہو جائے گا، وہ مار کے قتل کر کے کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجیکل نظریاتی کچھ اس کی جواز پیش کر کے کئی لوگوں کی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہمدردیاں بھی لے کے اس قتل قتال کے بعد بھی وہ کسی جا کے پناہ گاہ میں اکراس دا بارڈر یا بارڈر کے قریب کسی غار میں جا کے چھپ جائے گا۔ اس طرح ہمارے صحافتی کیمیا دان کہ وہ قلم کی مار ماریں گے، وہ بہت بڑا کوئی جرم بھی کر جائیں گے۔ مجھے ایک بہت بڑے صحافتی کیمیا دان جن کے بارے میں لوگ ان کو بعد کا ایک بزرگ کا بھی درجہ دیتے ہیں، انہوں نے ایک شرق پور میں قبضہ کرنے کی کوشش کی تو وہ قبضہ پھر ناکام ہو گیا، کیونکہ ایک مفرور تھا بیلے میں چھپا ہوا، اس نے آگے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہیں سیدھا کر دوں گا، تو وہ اپنی تمام تر اختیارات، قوتیں، پاورفل لوگ، سیکورٹی گارڈ لے کے وہاں سے بھاگے، اور ان کا تجزیہ جو ہے مستند سمجھا جاتا ہے، بلکہ وہ ایک کوٹیبل ریفرنس سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں جی کسی کا ذاتی کردار جو ہے اس کا ذاتی فعل ہے، اس کے تجزیے سے کیا تعلق ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں میری نظر میں اگر ایک آدمی قبضہ گروپ ہے یا ایک بہت بڑے صحافی کے بارے میں جو بڑی وہ پیشین گوئیاں پاکستان کے یک لخت بارے کے دو لخت ہونے کے بارے میں کوئی بڑی بڑی ہیڈ لائنز دے گے دنیا میں، اور ان کو ہم سب صحافی پوچھتے ہیں، وہ سنا ہے کہ جوا کراتے تھے، تو میرا خیال ہے کہ یہ انکمپیٹیبلٹی، یہ جو تضاد ہے شخصی نفسیاتی، یہ اور یہ چھوٹی موٹی جو بدماشی ہے وہ انفرادی کہہ لیں یا کسی سسٹم کا، طاقتور سسٹم کا حصہ بن کے جو ہم کرتے ہیں، یہ تو میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی اچھا تجزیہ کریں گے یا اچھی بات کریں گے یا لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ بہرحال یہ ڈیبیٹ بھی میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ جو بھی نتیجہ اخذ کریں۔ تو یہ چیز ضرور ہے کہ اس سے ایک مسائل نے جنم لیا، ان چیزوں نے، وہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی بدماشیاں لے کے کچھ اختیار، صحافی کا اختیار، طالبان کا اختیار، بندوق والے کسی ادارے میں چلے گئے، مطلب پولیس آفیسر بن گئے، لا انفورسمنٹ آفیسر بن گئے، ڈپٹی کمشنر بن گئے، اسسٹنٹ کمشنر بن گئے، انکم ٹیکس آفیسر کمشنر بن گئے، کسٹمز کے بن گئے، پھر ان کو وہ لگا کے اب ریاست بھی ہمارے پیچھے کھڑی ہے۔ وہ بدماشی کا وہ جو جذبہ اندر ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ پھر بدماشی کے ساتھ، وہ ریاستی طاقت کے ساتھ وہ بدماشی کا مزہ لینے کا مزہ ہی اور ہے۔ کسی کو نیچا دکھانے کا، کسی کو قید کرنے کا، کوئی ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہے، التجا کر رہا ہے، جیلوں میں جائیں کس طرح لوگ آتے ہیں جب موقع ملاحظہ پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ یا سپرنٹینڈنٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، بالکل ماڑا یا بندہ ہوئے تو انہوں نے کی نام ہے تیرا، انہوں نے کہا محمد رفیق فلانا، جو بھی ہے فرضی نام ہے، کس جرم سے آیا جی ہمیں چوری کا الزام ہے، جھوٹا ہے سچا ہے؟ انہوں نے کہا جی جھوٹا، مارے انہوں دو تھپڑ بھی مار دیتا ہے، اس کو پھر دزانوں بیٹھنا پڑتا ہے، پباں پار بہنا پہنتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا توہین آمیز رویے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو اختیار ہے پھر وہ شاید وہ بھی باہر آگے، ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا بدلہ بھی لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اختیار جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک گالی بن گیا، وہ اختیار نہیں آپ کو چین سے جینے دیتا، آپ کسی کو بھی چین سے جینے نہیں دیتے، اور اختیار میں اگر مقبولیت کا تڑکا لگ جائے، اوہ اللہ پناہ، ویسے مقبولیت یار یہ کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے مقبولیت، او میں بڑا مقبول ہوں، عدالت کیا چیز ہے، میں بڑا مشہور ہوں، یہ فلانے کی جرت کیسے ہوئی مجھے بلانے کی، لیکن ساتھ ساتھ بہانے بھی چل رہے ہیں کہ مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے۔ اب یہی بات آج میں ایک فورم پہ بیٹھ رہا تھا، بڑے سیانیاں دا کٹ ہے گا، وہ بڑے سیانے، انہوں نے سابق وزیر خارجہ نے اور بھی بڑے، کوئی تجزیہ نگار نے، کوئی کتابیں لکھن والا ہے، کوئی کرنل ریٹائرڈ ہے، کسی کی ایک فلم بھی چلی، ایک باقاعدہ مووی بھی چلی ایک بہت بڑے چینل پہ، کوئی بہت سارے اس میں ٹی وی انالسٹ بھی تھے، کوئی ایک بہت بڑا ادارہ جو ہے سروے والا اس کو چلا رہے ہیں، بہرحال بڑے نامور لوگ بھی تھے، اس میں نام تو بالکل مجھے اجازت نہیں دی گئی لینے کی۔ وہاں یہ سب باتیں ہوئی، کسی نے کہا کہ جی آج میرے ساتھ ایک ملک کے بہت بڑے نامور قانون دان آج میرے ساتھ تھے، اور وہ کہنے تھے کہ آئین کی تو یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، اور وہ ایک بڑی جو وکلا کی قانون بچاؤ یا عدلیہ بچاؤ تحریک کے ایک بڑے روح رواں تھے اور شاعری بھی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی مجھے الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔
اب یہ تو وہ ڈی فیکٹو ڈی جیورے والی بحث آ گئی کہ جی قانون تو یہ کہتا ہے، آئین تو یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں، لیکن عملاً نہیں ہوں گے۔ اب عملاً والی بھی تو بات ہمارے ہاں اتنی ہی طاقت پکڑ چکی ہے، تقویت پکڑ چکی ہے، جتنی قانون کی عملداری کی بات ہم کرتے ہیں کہ رول آف لا ہونی چاہیے۔ لیکن میں تو ویسے کہتا ہوں ہمارے ملک میں رول آف لائر ہے، میرے دوست ہیں لائر، وہ شاید ناراض ہو جائے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ لائر جو ہیں ماشاءاللہ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو بھی استثناء حاصل ہے، اور کافیوں کو، ان کی اکثریت کو، جو کیا پولیس والے آرام سے کسی لائر کو پکڑ سکتے ہیں بھلے اس نے جرم کیا ہو، اتنا آسان کام نہیں ہے ان کو پکڑنا، اور ریلیف ایک سیکنڈ میں آئے گا، ججز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو نہ دیا جائے۔ یہ ایک عام کامن مین کا پرسیپشن ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ کامن مین کو اگر آپ تھوڑی بہت اہمیت دیتے ہیں تو پلیز میری بات کو سمجھ لیں۔ تو اسی طرح باقی بھی طبقات ہیں جو سرکاری افسران ہیں، ایک دوسرے سے، پھر میوچل ایڈمریشن سوسائٹیز ہیں، ایک دوسرے کی تعریف کر کے ایک دوسرے کا کام آ جانا، نیکسس بن جانے، جیسے میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ نیکسس ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیم گوئی، ملک کہاں جائے گا جی؟ اچھا جی کہاں جائے گا؟ کسی نے کہا جی مر گئے تھا جی، کچھ بھی نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں بچنا، سنبھلنا ہی نہیں، آئین شکنی ہو گئی ہے، فل کوڈ بنایا جائے۔ کسی نے کہا جی فل کوڈ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے جی الیکشن ہونے چاہیے، سب مسائل کا حل ہے، الیکشن ہونے چاہیے، یہ آئین کا بھی تقاضا ہے اور یہ ضروری ہے۔ تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ الیکشن سے مسائل حل ہو جائیں گے، انہوں نے کہا جی جو اصل بڑا مسئلہ ہے، یہ اور بھی کچھ مسائل ہیں، معاشی ہے ویسے، تو وہ تو نہیں حل ہوگا، وہ ترکی کے بڑے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں۔ تو انہیں کہا جی ترکی کا کیا ماڈل ہے وہاں معیشت کا؟ انہوں نے کہا جی وہاں 80% انفلیشن ہے، اور وہ ترکی کے ماہر ہیں، ہیز این اتھارٹی آن ٹرکی، یعنی ان کی بات کو مستند سمجھا جاتا ہے ترکی میں بھی۔ اور وہ کہنے لگے کہ 80% وہاں انفلیشن ہے، جبکہ پاکستان میں 44% ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا گیا جی اردوان صاحب کو، ہمیں ویسے رائٹ نہیں ہے کسی کے بارے میں کمنٹ، تو ہم نے کہا جی وہاں کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں ان کے بارے میں، ان کا جی ان کے بارے میں ایک ہی پرسیپشن ہے کہ وہ کرپشن کا۔ اب میں پرسیپشن کا لفظ کہہ رہا ہوں، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، تو ہم تو انہیں پوچھتے ہیں یہاں پہ۔ تو اس لیے مجھے کچھ تھوڑا گما ہوا کہ یہ نہ ہو کہ جن کو ہم یہاں پاکستان میں پوچھتے ہیں وہ یا خود کرپٹ ہوں، نہیں بھی ہیں اگر، تو وہ کرپشن کی طرف آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا منہ موڑ لیتے ہیں کہ چلو یہ میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، میری بڑی تعریف کرتا ہے، میرے لیے یہ باہر کھڑا ہو کے دیوار کے ساتھ یہ میرا مقابلہ کرتا ہے بچانے میں مجھے، تو یہ میرا بڑا منظور نظر ہے، یہ میرا بڑا لائل ہے، میرا بڑا وفادار ہے، لہذا اس کی کرپشن معاف کر دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے ایک عزیز تھے، ان کو پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے سے پہلے ایک یونیورسٹی کا چارٹر لینا تھا، 4 کروڑ روپے رشوت مانگی گئی، انہوں نے خود بتایا، اور ان کے بھائی ہیں، وہ کزن ہیں، فرسٹ کزن، اور وہ خود پی ٹی آئی لور ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ بڑے خوش تھے کہ پی ٹی آئی آئے گی، ایمانداری کا دور ہوگا، دور دورہ، تو میں اس دور میں یہ رشوت کیوں دیں گے، بغیر رشوت کے کام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہی چارٹر یونیورسٹی کا انہوں نے 8 کروڑ میں لیا۔ یہ سب چیزیں فرام دی ہارسز ماؤتھ ہے۔ وہ جو چیم گوئیاں ہوتی ہیں نا، 5000 اہلکار فوج کے جو ہیں، وہ انہوں نے یک جنبش قلم استعفیٰ دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے 500 بھی اہلکار، چاہے وہ سپاہی ہوں سارے، وہ جس دن استعفیٰ دیں گے نا، تو وہ بھارت، آپ وہاں پہ میں دا پتر کہنا، وہ آپ کو سپیئر کرے گا، آپ کے اندر ایک اچھی خاصی کھلبلی مچ جائے گی۔ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ تو ایک بغاوت سے بھی بڑا، بغاوت ریز ٹو پاور این ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں، لیکن وہ میرا خیال ان کا یہ وی لاگ تو شاید ملینز لوگوں نے پسند کیا ہے، لیکن لوگوں کو شاید یہ باتیں پسند ہیں، تو پسند ہیں تو پھر ان کی پسند نا پسند پہ تو بحث نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اب لوگ کہتے ہیں جی عمران خان پاپولر ہے، میں بھی کہتا ہوں پاپولر ہے، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں پاپولر لیڈر جو ہے الیکشن ہوں گے وہ جیت جائے گا، ہاں یہ بھی جیت جائے گا جی۔ لیکن جو ان کو پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جیت جائے گا، کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی مسائل نہیں حل ہوں گے، کیونکہ ماضی میں بھی نہیں ہوئے، اور انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں وہ بھی نہیں، اس میں بھی بات ہوئی، اس میں ایک سابق وزیر خارجہ بھی تھے جو خود پی ٹی آئی کے حصہ رہے ہیں، اور وہ کہنے لگے جی یہ پہلے تو وہ سائفر والی بات پہ بھی کہہ رہے تھے کہ بالکل ہی غلط ہے، سرے سے ہی کوئی ایسی بات نہیں تھی، سازشیں ویسے بین الاقوامی ہوتی ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط تھی سائفر والی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی باقاعدہ یہ جو ظلم خلیل زاد والی بات ہے، وہ تو ایک یہودی بھی عورت سے شادی کی، چلو وہ ان کا ذاتی فیل ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اینٹی پاکستان ہے، اور ان کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی کوئی ان کو خاص قبولیت اور پذیرائی نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ جی بہت سے ہمارے ایسے بلنڈرز کیے گئے اس دور میں،
حکومت نے کی ہے کہ جس میں سعودی عرب سے بھی ہماری اسٹرینجمنٹ ہوئی، تعلقات خراب ہوئے، OIC میں بھی ہم چیمپئن بننے کی کوشش کرتے رہے اور بالکل ناپختہ کاری سے۔ اب سوال یہاں پہ یہ آ جاتا ہے، یہ دو سوال اب رہ گئے، ایک کہ عمران خان کے قتل کی جو باتیں ہیں، دیکھیں یہ ایسی ڈیبیٹ ہے جو کہیں پہ بھی نہیں جا کے ختم ہوگی جب تک وہ مکمل بچ نہ جائیں اگلے 10-12 سال، اللہ کرے ان کو لمبی عمر ہو، ان کو نصیب ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں کیا تاثر آپ دینا چاہ رہے ہیں۔ اب کوئی ایسے تقسیم تھی ہمارے فورم میں کہ لوگوں نے کہا جی قتل ہو جائیں گے، قتل ہونے کے پیچھے ان کے لوگ دربے ہیں، وہ قتل کرنے کے ان کے دربے ہیں۔ کچھ نے کہا نہیں ہے، مطلب میں نے کہا یہ ساری بکواس ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف اپنا ایک گریڈ 70 گریڈ 20-22 کے جج کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا تو وہ ایک بہانہ لگا دیتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ میں نے جب بات کہہ دی تو میرے مخالف بھی بڑی باتیں آئیں، میں تو واقعی ان کو ڈیفینڈ نہیں اپنی بات کر سکا۔ میرا ایک پرسیپشن بلڈ ہوگا، ان کا پرسیپشن ہے کہ نہیں، یا تو وہ مطمئن ہو کے ان کو قتل کرا کے ان کے لورز ہو کے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، تو یا پھر وہ 7-8 سال ایسی گفتگو غدر آمیز، غدر پیدا کرنے والی، نفرتیں پیدا کرنے والی گفتگو کے بعد جا کے مطمئن ہوں گے۔ تب تک بہت زمانہ بیت چکا ہوگا اور معاشرے میں جو غدر کی سی گفتگو کی حد تک اور نفرتوں کی جو ایک بھرمار ہے مزاجوں میں، دلوں میں، جو نہ ہمیں معیشت کو پنپنے دے رہی ہے، نہ ہمیں معاشرے کو، نہ سیاست کو، نہ ریاست کو، وہ بہت آگے جا چکی ہوگی۔ اس طرح کی ڈیبیٹس ہیں اور بھی بہت سی ڈیبیٹس ہیں، اس پہ پھر کل بات کریں گے، بات بڑی لمبی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔